معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مہدی کا ظہور، جسے رسول کریم علیہ السلام نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اسی طریقے سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا ہے۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ پھر حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے پانچویں بادشاہ ہوں گے جنہیں حضرت امام مہدی کہا گیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ ہمارے پیج پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اسلامک ویڈیو کو پانے کے لیے ہمارے پیج کو فالو کر لیں تاکہ نئے اپڈیٹس آپ کو ملتے رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق ہے اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے پہلے بھری تھی۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوئی کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے، نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، نہ کہ امام حسن عسکری۔ امام مہدی والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی۔ آپ کے وصول یعنی ماں، دادی، نانی وغیرہ اوپر تک میں کوئی والدہ حضرت عباس کی اولاد سے ہوں گی، لہٰذا آپ حسنی بھی ہوں گے اور حسینی بھی اور عباسی بھی۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ محمد ابن حسن عسکری امام مہدی ہیں، وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ وہ حسینی سید ہیں اور حسنی نہیں۔ حلیہ مبارکہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا اخلاق و آداب و عادات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گے، مگر شکل و صورت میں پورے مشابہ نہ ہوں گے، اگرچہ بعض باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہیں، جوڑی چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، 7 سال سلطنت فرمائیں گے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہوں گے حضرت امام مہدی۔ چوڑی پیشانی اور اونچی ناک شریف، یہ دونوں صفتیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ امام مہدی کا ظہور ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار فرمائیں گے، غیب سے ندا یعنی آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ مہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت والا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر عمامہ ہوگا، ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا، یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہٰذا تم ان کی اتباع و پیروی کرو۔ ظہور امام مہدی کے بارے میں ایک روایت شرح کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک خلیفہ کی وفات کے بعد اختلاف ہوگا، نام معلوم نہیں مگر یہ کہ آخری خلیفہ ہوگا جس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے۔ ممبروں میں اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ چنے، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے بھی کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لائیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ مبارک پر بیعت کریں گے۔
حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے، یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا، جب اسے ان کی خلافت کا پتہ لگے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا، اس لشکر کو مکہ مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی تو ان کی بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب سے ہوں گے۔ یہ خبیث انسان اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا۔ امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آئے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہوگا۔ خلیفہ امام مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا۔ کتنے سال حکومت فرمائیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یملکو سبعتن او تسعن، یعنی وہ 7 سال یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔ یہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو قائم ہوگی، اور بے شک قائم ہوگی، کیونکہ یہ فرمان رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ یہ دنیا کا نظام ادھر ادھر ہو جائے، یہ دنیا کا نظام بکھر جائے، آسمان ٹوٹ جائے، یہ 7 سمندر کے پانی خشک ہو جائیں، ہواؤں کی سرسراہٹ بند ہو جائے، یہ طغیانیاں سمندر کے ختم ہو جائیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان پتھر کی لکیر ہے اور یہ ہو کر رہے گا، اور یہ ہمارا دین اور ایمان